خدا کی قسم میں کھا کے کہہ رہا ہوں کہ بچیوں کی شادیاں منسوخ کی ہے اس دفعہ انہوں نے. ان کے بچے سکولوں سے باہر آ رہے ہیں. اگر کسی نے بچے کا علاج کروانا ہے تو وہ علاج نہیں کروا سکتا. ایک اور قتل کا فیصلہ کیا معاشی قتل کے کاشتکار کا, جو ان کے پاس 24 لاکھ ٹن گندم پڑی ہے اس کو ریلیز کر رہے ہیں. دنیا میں کبھی کسی جگہ پہ کسی ملک میں جب کاشتکار کی کوئی چیز آ رہی ہو کاشتکار کے پاس ہو, نہ حکومت ریلیز کرتی ہے نہ اسے باہر سے آنے دیتی ہے. آج میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. زراعت کسی بھی لحاظ سے حکومتی ترجیحات پہ نہیں ہے. آج پاکستان کی زراعت انتہائی زبوالی کا شکار ہے. پاکستانی کسان کے نہ گھر کے حالات اچھے ہیں, نہ کھیت کے حالات اچھے ہیں, نہ اس کے بچوں کی تعلیم کے حالات اچھے ہیں, نہ صحت کے حالات اچھے ہیں. پاکستانی کاشتکار کے پاس اس وقت پیسہ اس کے پاس موجود نہیں ہے کہ اگلی فصلوں پہ خرچ کر سکے, وہ بیلنس یوز آف فرٹیلائزر کر سکے, وہ پیسٹی سائیڈ کا سپرے کر سکے, وہ ڈیزل خرید کر سکے, وہ بجلی کا بل ادا کر سکے. کیونکہ سابقہ فصلوں میں اسے اتنا بڑا نقصان ہوا ہے, اور اس نقصان کرانے میں آئی ایم ایف کے علاوہ حکومت بھی برابر کی شریک ہے کہ ہمیں پچھلے سال گندم کا ریٹ نہ ملا. حکومت نے کہا کہ ہم اس کو ڈی ریگولیٹ کر رہے ہیں آئی ایم ایف کے پریشر میں, لیکن ڈی ریگولیٹ کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ بددیانتی ہوئی کہ جب اس کو 8 اگست کو دوبارہ ریگولیٹ کر دیا گیا. 8 اگست کو حکومت نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا جو آئی ایم ایف کے معاہدے کی خلاف ورزی تھی. اس ڈی ریگولیٹ ہونے کے خلاف ورزی تھی کہ 8 اگست کو ریٹ فکس کر دیا مختلف اضلاع کے 2600, 2650, 2650 اور ایک آدھے ضلع کا 2675 روپے. جبکہ حکومت پنجاب ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ نے خود ہماری جو پچھلے سال کاسٹ آف پروڈکشن نکالی تھی وہ 3410 روپے تھی. 2800 روپے کے اوپر پرچے درج ہوئے. اب کاشتکار کیا کرے؟ کاشتکار اب تقسیم کر دی گئی, شہری اور دیہاتی تقسیم کر دی گئی کہ شہریوں کو سستا آٹے دینے کے لیے پاکستانی غریب کاشتکار کو ذبح کیا گیا. اور کاشتکار کیا ہے پاکستان میں؟ 98% چھوٹا کاشتکار ہے جس کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے. جب اس کو اس کی کاسٹ آف پروڈکشن نہ ملے, اس کی پیداواری لاگت اس کو نہ ملے, تو وہ کیا کرے گا آگے زراعت میں؟ ہم نے سبق نہیں سیکھا کہ 2 سال پہلے آٹے کی لائنوں میں ہم نے 24 خواتین کو شہید کروایا, کسی کو شرم نہ آئی, کسی نے استعفیٰ نہیں دیا تھا. اسی کاشتکار نے محنت کی کہ اگلے سال آپ خود کفیل ہوئے. جب آپ خود کفیل ہوئے تو اس وقت باہر سے امپورٹ کر لی گئی, کیونکہ اچانک انٹرنیشنل ریٹ ڈاؤن ہوا, پیسے کمانے کے لیے باہر سے امپورٹ کی گئی اور اس پہ انکوائری بھی نہ ہوئی. جو انکوائری کے ٹی او آر بنائے گئے وہ بھی باعث شرم تھے کہ امپورٹ ہو رہی ہے نومبر, دسمبر, جنوری میں, بلکہ ستمبر, اکتوبر میں بھی امپورٹ کی اجازت دی گئی. ان لوگوں کے خلاف کارروائی نہ کی گئی جنہوں نے اربوں روپے کمائے, بلکہ صرف یہ کہا گیا کہ فروری سے آگے دیکھیں جو ٹی او آر تھے. باعث شرم تھے. ایسے میں پاکستانی, میرا سر شرم سے جھک گیا کہ ہم کر کیا رہے ہیں اپنی زراعت کے ساتھ, کیا کیا فراڈ ہو رہے ہیں, اربوں خربوں روپے کھائے گئے. آج آپ یقین کریں اس بجٹ کے موقع پر ہم بہت پریشان ہیں. میں کاشتکاروں کے جذبات کا لفظوں میں احاطہ کر کے نہیں بتا سکتا کہ ان کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں. انہیں نظر آ رہا ہے کہ وہ اپنے بچیوں کی, خدا کی قسم میں کھا کے کہہ رہا ہوں کہ بچیوں کی شادیاں منسوخ کی ہے اس دفعہ انہوں نے. ان کے بچے سکولوں سے باہر آ رہے ہیں. اگر کسی نے بچے کا علاج کروانا ہے تو وہ علاج نہیں کروا سکتا. پھر بدقسمتی یہ ہے کہ میڈیا پہ آ کے اگر حکومت ہی جھوٹ بولے, حکومت ہی غلط بیانی کرے کہ ہم نے کاشتکاروں کو یہ پیکج دے دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا, قطعاً ہمیں کوئی پیکج نہیں ملا. میں اوپن چیلنج کرتا ہوں حکومت ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات تو کرے, ہمیں بتائیں کہ ہمارا آپ نے نقصان کیا کیا اور ہمیں دیا کیا ہے. ہمارا آپ نے ایک سال میں, اسی سال کم از کم 2000 ارب کا نقصان کر کے اگر آپ نے سود کی مد میں 5-7 ارب خرچ کر لیا تو ہمیں کیا ملا اس پہ؟ ہمیں اپنی پروڈیوس کا ریٹ چاہیے, جائز ریٹ چاہیے. ہمیں ناجائز ریٹ کی بھی بات نہیں کر رہے. حکومت کیوں نہیں آ کے بتاتی؟ وزیر زراعت کیوں نہیں آتے میڈیا پہ آ کے بتائے نا کہ پنجاب کے کاشتکار کی گندم کی پیداواری لاگت کیا ہے؟ آ کے ان کے پاس اتنا بڑا ڈپارٹمنٹ ہے, اس ڈپارٹمنٹ سے کیوں نہیں وہ پوچھ کے بتاتے پوری عوام کو کہ کاشتکار کی کاسٹ آف پروڈکشن جو ہے اس ریٹ میں سیل ہوئی ہے, کاشتکار کو یہ نقصان ہوا ہے. پھر بیٹھ کے کہنا کہ ہم نے پیکج دے دیا, پیکج دے دیا, پیکج دے دیا. وہ ایک اسکول ٹیچر تھا, زبان سے تھتلا تھا, بچوں کو پڑھو گھورا, بچے پڑھیں گھورا, پھر وہ کہ نہیں پڑھو تم صحیح پڑھو گھورا, بچے پھر پڑھیں گھورا, پھر کہ میں پیسے بے شک کہتا رہوں آپ صحیح پڑھے. یہ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم جو مرضی کہیں آپ ہماری تعریف کریں.
ایک اور قتل کا فیصلہ کیا معاشی قتل کے کاشتکار کا، جو ان کے پاس 24 لاکھ ٹن گندم پڑی ہے اس کو ریلیز کر رہے ہیں۔ دنیا میں کبھی کسی جگہ پہ کسی ملک میں جب کاشتکار کی کوئی چیز آ رہی ہو، کاشتکار کے پاس ہو، نہ حکومت ریلیز کرتی ہے نہ اسے باہر سے آنے دیتی ہے۔ اب باہر سے کاٹن آ رہی ہے، پاکستان کے کاشتکار کی پچھلے سال کی 6 لاکھ گاٹھ اس وقت تک پڑی ہے۔ کاشتکار بیچارہ کیا کرے، کس کس سے لڑے؟ بھئی کاشتکار تو پاکستانی نہیں ہے، انسان نہیں ہے، اگر ہوتا تو پھر چیف منسٹر صاحبہ اس وقت تک کاشتکاروں کے ساتھ کم از کم 5-6 میٹنگز کر چکی ہوتی بجٹ کے اوپر۔ انہوں نے ہمیں انسان تسلیم نہیں کیا، پاکستانی تسلیم نہیں کیا۔ پرائم منسٹر صاحب کاشتکاروں کے بے تحاشا وفود سے مل چکے ہوتے۔ میں ایک میٹنگ میں گیا ہوں وہاں پہ، پرائم منسٹر صاحب کی میٹنگ میں، وہاں پہ وہ سٹیک ہولڈر آئے ہوتے جن کا دور دور تک زراعت سے تعلق نہیں تھا، وہ زراعت کے فیصلے ہو رہے تھے۔ دیکھیں نا، جب تک مین سٹیک ہولڈر کو نہ بلایا جائے، پتا اسی کو جو خود حل چلاتا ہے۔ زراعت کا اسی کو پتا ہے جو خود پریکٹیکل کاشتکار ہے۔ پڑھنے سے زراعت نہیں آتی، پی ایچ ڈی کرنے سے زراعت نہیں آتی۔ میں آپ کو تجربہ بتا رہا ہوں، میرا جو ان پڑھ منشی ہے وہ کئی پی ایچ ڈی سے بہتر ہے، کیونکہ اس کا تجربہ ہے۔ میں 92 سے کاشتکاری کر رہا ہوں، میرا کاشت زراعت کے علاوہ اور کوئی بزنس نہیں ہے۔ تو اس وقت ہم اپنے ٹھیکے ادا نہیں کر سکتے، ہم بجلی کے بل ادا نہیں کر سکتے۔ آپ یقین کہ ہم کس حد تک مجبور ہیں، میں اپنی مجبوریاں کیا بتاؤں کہ ہم اس لیسکو سے بجلی کا بل ٹھیک نہیں کروا سکتے۔ میری رات سی او لیسکو سے میٹنگ تھی، پہلے میں ایک دن پہلے سیکٹری پاور سے ملا ہوں، تو میں نے کہا جی بل ہمارے ٹھیک ہوئے ہیں؟ کہتے کب دیے تھے؟ میں کہا جی آپ کو یہ بل جو دیے گئے وہ 1000-2000 بل آج سے میں نے کہا 4 ماہ پہلے دیے ہیں، 4 ماہ ہو گئے لیکن ان کی کریکشن نہیں ہو سکی۔ اور اس میں یونٹ کتنے فالتو ہیں؟ 2016 میں ہم نے دینا تھا قصور میں 2 ارب روپیہ کاشتکاروں نے دینا تھا۔ میں نے جا کے وفاقی حکومت سے ریکویسٹ کر کے فرانزک آڈٹ شروع کروایا پورے پاکستان کا، صرف قصور کا ہوا، اس کے بعد نہیں ہوا فرانزک آڈٹ۔ کیا ہوا کہ 4 ارب 30 کروڑ ہمارا نکل آیا، اس کے بعد انہوں نے بند کر دیا۔ آج سے 8 ماہ پہلے ہم نے 500 بل لے کے اس کا خود فرانزک آڈٹ کر کے منسٹری کو دیا کہ اس کو چیک کر لے، اگر ہم نے غلط کیا ہے تو ہمیں کہہ دے۔ وہاں سے ٹیم آئی، 8 دن ٹیم قصور میں رہی، 4.5 کروڑ یونٹ نکل آیا ان بلوں میں سے، 4.5 کروڑ یونٹ، کسی کے خلاف کارروائی نہیں ہوئی۔ کیا اس میں سارے حصے دار ہیں؟ مجھے تو افسوس ہے اس بات کا کہ سردار اویس خان لغاری ہمارا ذمہ دار بھائی ہے، لیکن ان کے علم میں ہونے کے باوجود ان ایکس سی این اور ایس سی کے خلاف ایکشن نہیں ہوا، اور ثابت ہونے کے باوجود ٹیم ان کی آئی تھی، میری ٹیم نہیں تھی، اسلام آباد سے ٹیم آئی تھی۔ آج زراعت کے بہت برے حالات ہو چکے ہیں، اور یہ بجٹ میں جو ہم سن رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کے نشانے پہ آ گئی زراعت، کیونکہ دشمن جب دشمنی کرتا ہے تو صرف معیشت پہلے تباہ کرتا ہے۔ اس وقت پاکستان کی معیشت کو تباہ کیا جا رہا ہے، ہمارے اوپر بیٹھے ہوئے لوگوں کو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی۔ ہمارے فنانس منسٹر نے کو چاہیے تھا کہ جب وہ ڈائلاگ کر رہے تھے آئی ایم ایف سے، تو پاکستان سے کچھ پریکٹیکل کاشتکاروں کو بلاتے، پوچھتے کہ کیا ہم یہ معاہدہ کریں یا نہ کریں، لیکن انہوں نے کاشتکار کو اہمیت نہیں دی، جو ملک کو چلا رہا ہے اس کو اہمیت نہیں دی۔ اگر وہ دیتے تو آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا کہ ہم ہر چیز باہر سے امپورٹ کرتے۔ آج ہم کپاس باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں، دالیں باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں، ایڈیبل آئل ہم باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں، گندم ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں، غرضے کہ ہم تقریباً چائے ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں، ہر چیز باہر سے امپورٹ کرتے ہیں۔ قدرت نے تو ہمیں تمام وسائل دیے تھے۔